بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، سورہ توبہ آیت نمبر 18. وہ اصل میں آگے کا ریفرنس آ گیا تھا، ابھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم نے سوری ہم نے 19 سے شروع کرنا ہے. 19 سے، ہاں 19 سے شروع کرنا ہے. انما سے شروع کرنا، 18 سے شروع کرنا، معاف کیجیے گا. 18 سے کرنا جی، نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 18 سے شروع کرنا ہے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کا انتظام تو وہی کرنے والے ہو سکتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت پر ایمان لانے والے ہوں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں اللہ کے سوا. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو راہیاب ہوں گے، ہدایت پا کر منزل تک پہنچیں گے. یہ سورہ توبہ میں وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ تعالی مشرکین مکہ کو بالخصوص ان کے جرائم بتا رہے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں اس حد تک قابل مذمت ہو گئے، ریجیکٹڈ ونز ہو گئے، کہ ان کے لیے اللہ نے اپنے عذاب کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا. ان کے لیے یہ عذاب نازل کرنا اس لیے طے پایا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام واضح طریقے سے بیان کر چکے. ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی، ان کے لیے بات نہ ماننے کا کوئی امکان باقی نہ رہا. یعنی دنیا میں انسان غلطیاں کرتا ہے، اس کے حالات میں، اس کے اپنے فہم میں، اس کی جو کچھ عمر ہوتی ہے، جو اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس میں بڑی امکان گنجائش ہوتی ہے کہ اسے ابھی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی ہے. چنانچہ ظاہر ہے غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاں بعض لوگوں کو ان کی غلطی پر گنجائش اور معافی کا امکان ہوتا ہے. لیکن بعض افراد اور بعض قومیں اپنے جرم میں اس حد کو پہنچ جاتی ہیں کہ جس حد کے پہنچنے کے بعد ان کے لیے اللہ رحمان و رحیم کے ہاں بھی معافی درگزر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو مشرکین مکہ ان بد نصیب لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے رویے سے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے مزید مہلت ملے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان پر اپنی سزا کو نافذ کرنے کے لیے جو اللہ نے اہل ایمان کو ذریعہ بنایا اس کو بیان کیا. اور اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. چنانچہ یہ مضمون شروع ہوا آیت نمبر 16 سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو سٹرگل شروع ہوئی ہے، اس میں ایک جانب اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں کون لوگ ہیں
کہ جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں اور وہ اللہ کی خاطر قربانی دینے، جہاد کرنے، جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری جانب کمزور مسلمانوں میں سے بعض کے اندر جو یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے بات نہیں مانی، مگر ایسی بھی کیا بات ہے، بعض اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک تو ہوتے ہیں مگر غور نہیں کرتے ہیں، تو چنانچہ وہ کہتے ہیں یار مطلب اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو، ٹھیک ہے آپ کی بات زیادہ صحیح ہے، ان کی غلط ہے، نہیں سمجھ میں آئی ان کو، اور دیکھو آخر نیکیاں تو وہ بھی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو انہوں نے آباد کیا ہوا ہے، لوگوں کو وہ پانی پلاتے ہیں، حج کے زمانے میں کھانے کھلاتے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، تو اب یہ تو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو سزا ملے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہیں یہ اب ڈیزرو نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی رکھوالے بنے، یہ اپنے کفر پر خود گواہ ہیں، یہ مانتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، ان کے پاس ایکسکیوزز ختم ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں شرک ہی اللہ کا دین ہے، تو ان کے بارے میں اب یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے مسجدوں کو، یعنی خاص طور پر بیت الحرام جو تمام مسجدوں کی ماں ہے، مرکز ہے، اس کو بیان کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسجدوں کا ذکر کر دیا تاکہ یہ ایک یونیورسل پرنسپل کے طور پر بیان ہو جائے کہ اللہ کی مسجدوں کو تو آباد وہی کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کو مانے ڈھنگ سے، آخرت کے دن کو ٹھیک طرح سے مانے، نماز کا اہتمام کریں صحیح انداز میں، زکوٰۃ دینے کا بندوبست کریں اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ کے۔ یہ جو بات بیان کی یہ اصل میں شرک کی اصل پرابلم ہے، لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہیں اور ہستیوں سے ڈرتے ہیں، آپ نے اگر ان کے مزار پر پیٹ کی تو پکڑے جائیں گے، توبہ توبہ، آپ کے گھر میں نحوست آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، غیر اللہ کا روب اور خدا کا روب ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو اس وقت بات بیان کی اس میں اس اصل چیز کو بیان کر دیا، غیر اللہ سے مانگنا یہ بھی شرک ہے، ان کے آگے جھکنا یہ بھی شرک ہے، مگر جو سب سے زیادہ بیسک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ اور ان ہستیوں سے جو نظر نہیں آ رہی ہیں مگر ان کا اتنا روب طاری ہے کہ آپ ان سے ڈرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ لوگ کہ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کے مستحق ہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ ہی کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ سب مخلصانہ طریقے سے کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹریفک کے قوانین توڑنے سے بھی نہیں ڈرتے، تو ہمارے یہاں تو مومن وہی ہوتا ہے بدتمیز، یہ نہیں کہا جا رہا، نہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے سارے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے تمیزدار لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کوئی زیادتی نہ کریں۔ سو فرمایا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ یہ راہیاب ہوں گے، یعنی اس راستے کو پالیں گے جس کے بعد منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ میاں نے ڈرا دیا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی امید ہی ہے، یقین پھر بھی نہیں دلایا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے امید ہے بھی بہت بڑی چیز ہے، اس سے بہت امید ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گزارش یہ ہے کہ جس دنیا کے امتحان میں ہم پڑے ہوئے ہیں یہ حقیقت ہے کہ آسان تو نہیں ہے، یعنی جب تک موت نہیں آئے گی اس وقت تک ہم پھنسے ہی رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے، مطلب کیا کیا بدتمیزیاں آج بھی ہم کرتے ہیں، ذرا موقع مل جائے بندے کو تو بندہ فرعون بن جاتا ہے۔ خواہشات ہیں کہ
ایسے آدمی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں کہ اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہے، یہ درندہ ہے. سو بچ بچا کے آگے نکلنا، غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگنا اور منزل تک پہنچنا، یہ امید ہے. یعنی اس کے بارے میں آدمی کو بہت اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی حوصلہ دلانے کے لیے یہ کہنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ دیکھو خامخواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرو. مطلب اپنے آپ کو خراب کرنے کی، ڈپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن اوور کانفیڈنٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد معلوم ہو کہ آدمی اتنا زیادہ نیک ہو گیا ہے کہ کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا. تو فرمایا کہ امید ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے راستے کو پا کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام. اے مسلمانوں یعنی جو کمزور مسلمان تھے، جو یہ سوچتے تھے کہ یار یہ کیا، مطلب اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ عذاب وغیرہ آئے. اور حالانکہ ٹھیک ہے، یہ لوگ غلط ہیں، مانتے ہیں کہ شرک ایک بری چیز ہے، مگر بھائی نیکی وغیرہ تو کرتے ہیں. یہ بھی تو کام دیکھیں نا آپ ان کے. تو فرمایا کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے کو، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کا انتظام کرنے کو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم سمجھتے ہو کہ یہ برابر ہے اس کے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یعنی کچھ لوگ ہیں جو ٹریڈیشنلی ان کو یہ رول ملا ہوا ہے، روٹین میں کیے جا رہے ہیں. بھائی یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ ہر آدمی کا ایک موروثی کوئی بزنس ہوتا ہے. جو حجام کے یہاں پیدا ہوا ہے، کوئی اور اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے تو بال نہیں کاٹے گا تو اور کیا کاٹے گا؟ ناک کاٹے گا کسی کی، یہی کام کرے گا. تو جن کو یہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کا موروثی انتظام ملا ہے، یہی کریں گے، روٹین میں کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت نیک ہیں، تو یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں. ابھی اتفاق سے ہم نے سورہ مامون پڑھی، اس میں بتا دیا ان کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ دکھاوا کرتے ہیں اور اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں. یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ابھارتے نہیں ہیں. یہ کیا نماز ہوئی؟ کوئی نماز نہیں ہے. یہ ان کا سارا کچھ جو ہے یہ محض ڈھکوسلا اور ایکٹنگ ہے. فرمایا کیا تم ان کے مقابلے میں ان کو، یعنی ان کے برابر کر رہے ہو ان کو جو حقیقت میں اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، خدا کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں. ان کے لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ ان کے اوپر کیا مشکلات آتی ہیں. وہ اللہ کے لیے سب کچھ دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. کہ ظالموں کو، یعنی یہ ظالم جو ہیں تو مسجد حرام کے رکھوالے مجاور، لیکن انہوں نے ظلم کر دیا. اصل میں انسان کا جو ظاہر ہے وہ جب تک کہ اس کے باطن کے ساتھ مطابقت نہ رکھے، ہم تو ظاہری کی دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے، اللہ دونوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا. اور بعض اوقات آدمی کا ظاہر ایک بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج بن جاتا ہے. یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کسی امپورٹنٹ ریلیجس اسٹیٹس پر قائم ہے، وہ لوگوں کو درس قرآن دے رہا ہے جیسے میں دیتا ہوں، اور پتہ لگے کہ اصل حقیقت کچھ اور ہے. سو ظاہر ہے کہ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ تو ظاہر اور باطن حقیقت دونوں کو سامنے رکھ کر ہوگا. تو فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ان ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. یہ جنہوں نے ظاہری شکل تو اختیار کی لیکن حقیقت میں یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے
غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، درجے کے لحاظ سے وہ بہت بلند ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اللہ کو اصل میں یہ ایٹیچوڈ اور پرفارمنس مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کو مانے، اور اللہ کو ماننے کے بعد اپنا رویہ اتنا کھرا کر لے، اتنا واضح طور پر مخلصانہ کر لے کہ وہ پھر اپنا مال ہو، اپنی جان ہو، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو چونکہ ایسے لوگ موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا، یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک مرتبہ جب بات سمجھ لی اللہ کے پیغمبر کی زبانی تو انہوں نے اس کو قبول کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، گھروں کو چھوڑ دیا، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، مال نچھاور کیا، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ان کا مقابلہ تم ان سے کر رہے ہو جن کو بیٹھے بٹھائے پیدائشی طور پر اللہ کے گھر میں کچھ رول ادا کرنے کے لیے ملا، دے ہیڈ نو ادر چوائس، اور وہ اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن اس کو نبھانے کے لیے ان کے اندر کوئی امنگ، کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت کی اپنی جانب سے، ورضوان وجنات لہم، اور وہ خوشخبری دیتا ہے خوشنودی کی اور اپنی جانب سے، اپنی طرف سے جنت کی، ایسے باغوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، کہ جن میں ان کے لیے نعمتیں ہوں گی مقیم، دائمی، ہمیشہ کے لیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے، یعنی ان کا جنت میں رہنا ہوگا ایسے کہ پھر کبھی وہاں سے واپسی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ اس کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جی انہی کے بارے میں، نہیں 20 کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو تم نہ بناؤ اپنے باپوں کو، نہ اپنے بھائیوں کو دوست، جبکہ وہ کفر کو پسند کریں ایمان کے مقابلے میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، پھر جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ جب اللہ کا پیغام اس مقام تک پہنچ گیا کہ جب اب اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام کو بالکل واضح کر دیا، لوگوں کے سامنے حق اور باطل الگ الگ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ گئے، اتمام حجت ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اہل باطل کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ قائم کیا جائے کہ جو ہمدردی، محبت، الفت کا ہو۔ چنانچہ چونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کو اپنے عذاب کے نازل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اب یہ ان سے تقاضا ہے کہ وہ ان کے باپ، ان کے بھائی،
انہوں نے اگر کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے تو پھر ان سے مزید دوستی کا تعلق نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالم لوگ ہوں گے۔ یعنی آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو لوگ باطل کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ جان بوجھ کر اس کو اختیار کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے دی گئی، ان کو سمجھانے کی کوشش کر لی گئی، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب پھر ان کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس دور کی بات ہے کہ جب بات آخری حد تک واضح ہو جائے۔ اگر دور وہ نہیں ہے بلکہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ابھی بات پہنچائی جا رہی ہے، لوگوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے، تو پھر یہ رویہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ آپ جس شخص کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حقیقت کو جان لیا اور جاننے کے بعد ٹھکرایا، اور ٹھکرانے کے عمل کو اتنے عرصے تک جاری رکھا کہ جس کے بعد اللہ نے آسمان سے فیصلہ سنا دیا کہ اب یہ لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ بات میری صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ان لوگوں سے جو آج ہم سے مذہبی معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں دشمنی، نفرت نہیں رکھنی، اس لیے کہ ایک تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم جو کچھ مانتے ہیں معلوم نہیں کتنا ٹھیک مانتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس زیادہ حق ہو۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو پیغمبر ہے، کون ہے جس کے پاس وحی آئی ہے، لیکن فرض کیجئے کہ ہمیں اس پر اطمینان بھی ہے کہ ہماری بات صحیح ہے، جو ظاہر ہے کہ ہونا ہی چاہیے، ضد نہیں ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ تو بھائی دوسرے کو کتنا معلوم ہے؟ دوسرا ابھی صحیح بات کو اگر نہیں سمجھ پایا تو اس کے پاس نہ سمجھنے کا کتنا ایکسکیوز ہے کتنا نہیں ہے یہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اور اگر ہم نے سخت رویہ اختیار کیا تو اس کے بعد وہ منہ پھیریں گے اور پھر کبھی بات سمجھنے کے ان کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ یہ وہ آیات ہیں جن آیات کو اپنے سیاق سباق میں نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بعض لوگ بہت سخت ہو جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ان کا کسی سے مذہبی اختلاف ہوا اور آپ ان کی شکل دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نمک کالی مرچ ڈال کے کھا جائیں گے اور پورا کھا جائیں گے، اتنا غصہ ہوتا ہے، اتنے زیادہ سڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاید ان کا قصور نہیں ہے، ان کو پڑھائے یا سکھایا، لیکن یہ ان کو سمجھانے والی بات ہے کہ بھائی اتنے غصے کے ساتھ آپ دین کیسے سمجھائیں گے؟ نہیں سمجھا سکتے آپ۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے یہاں تک پہنچایا۔ یہ کہا آپ سے مثال کے طور پر اس سورہ میں بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اور سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے پیغمبر آپ ان کفار اور ان منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کیجئے۔ آپ سختی نہیں کرتے تھے، تبھی تو آپ سے کہا، آپ نرمی کرتے تھے، آپ محبت کرتے تھے، آپ ہمدردی کرتے تھے، آپ لوگوں کو الاؤنس دیتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ آپ کی اسی دل نواز شخصیت کی وجہ سے تو لوگ دین کے قریب آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے، سخت مزاج کے ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے۔ یہ اللہ نے تعریف کی ہے۔ تو یہ جو بات ہے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بات ایک بالکل آخری زمانے کی بات ہے۔
اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ بات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بدتمیزیاں میں نے کی، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، بن گیا مولوی سڑا ہوا، اور تنگ کیا ہے ان کو میں نے، اللہ مجھے معاف کرے، ان کی زندگی کو میں نے مشکل بنایا، ان کو رلایا میں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بلند کرے، کامیاب کرے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ مگر کتنی بھیانک بات ہے، میں دین کا، مذہب کا اتنا خوفناک نمونہ بن گیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ مولوی خالد ظہیر آ رہا ہے، بھاگو۔ اینٹنا میں نے توڑے ہیں، میں نے لوگوں کے ساتھ غصہ کیا ہے، مجلسوں میں جانے سے میں نے انکار کیا ہے۔ کوئی میرے ہاں مہمان آئے، میری والدہ کی کوئی سہیلی، سامان پھینکا، بھاگ مسجد میں چلا گیا۔ کیا تھا؟ انہی آیات کا جوش تھا جو میرے اندر گھسا دیا گیا، جیسے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالا جاتا ہے۔ تو میں اس وجہ سے اس بارے میں زیادہ سینسیٹیو ہوں کہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتاؤں کہ کتنا ہی خلوص کیوں نہ ہو، جو لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں وہ دین کی صحیح پریزنٹیشن نہیں کر رہے۔ یہ آیات ہیں، یقیناً ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب کی امپلیمنٹیشن کا بیان ہے۔ سو آپ ان کو ایسے ہی سمجھیں۔ سو فرمایا کہ ایمان والو، مت بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان کے مقابلے میں۔ تو جب آپ اس کو ایسے ہی بغیر سیاق سباق کے پڑھیں گے اور کوئی مولوی صاحب زوردار تقریر کریں گے، آواز بھی ان کی اچھی ہوگی اور زوردار ان کے اندر جوش بھی ہوگا، تو آپ کہیں گے یہ حق کہہ رہے ہیں، باقی سب پاگل لوگ ہیں، ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، دین کو نرم بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا بادشاہ شیر، آوے آوے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں آوے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ دین ایسے نہیں بتاتا۔ فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ سنیے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا وہ مال کہ جو تم نے کمایا، یعنی ایک مال تو وہ ہے نا جو وراثت میں ملا، وہ تو آدمی بس ضائع کرتا ہے، ایک محنت سے تم نے کمایا، اس پر آدمی کو، اس کے بارے میں آدمی زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ناکام ہونے، ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو۔ بعض اوقات بعض تجارتیں تو ایسی ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے یار میں پھنس گیا ہوں، اللہ کرے ختم ہی ہو جائے، لیکن ایک تجارت وہ ہے کہ جس کے ناکام ہونے سے تم ڈرتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہو، جو تم نے بنائے بڑے بڑے چاؤ کے ساتھ، اور تم اس کے ڈیزائن، اس کی پریزنٹیشن وغیرہ پر بڑا مان رکھتے ہو۔ فرمایا یہ سب احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں۔ فتربصوا، تو پھر جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نافرمانوں کو، بد عہد لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا، ان کو وہ ہدایت سے ہمکنار کر کے منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب کمپرومائزز کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، اب تم خدا کی فوج کے سپاہی بن چکے ہو، اب تمہیں اقدام کرنا ہے، اب کوئی چوائس نہیں رہی ہے۔ دیکھیے،
دو زمانے ہوتے ہیں، دو سچویشنز ہوتی ہیں، ایک ایمرجنسی اور ایک نارمل۔ ایمرجنسی کے اصول اور ہوتے ہیں، نارمل زندگی کے اصول اور ہوتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام تشریف لائے، اور اگر آپ ان کا فرق نہیں سمجھیں گے تو بڑے فار ریچنگ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ مسیح علیہ السلام اور ان سے پہلے یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ایک ایسی بگڑی ہوئی قوم پر جو یہودی تھے مگر انہوں نے اپنا دین برباد کر دیا تھا، خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، دنیا دار ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو وارن کرنا تھا ان دونوں بزرگوں نے۔ تو ان کی جو لائف تھی، ان کی زندگی کا جو معمول تھا، اس میں صبح کہیں، دوپہر کہیں، شام کہیں، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے، کبھی کسی سے بات ہو رہی ہے۔ کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی گھر بنائے، درختوں کے نیچے، آسمان کے نیچے رہتے تھے۔ کوئی امکان نہیں تھا کہ ان کی شادی ہو، ان کے بچے ہوں۔ سو مسیح علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، they were both bachelors۔ اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مسیح علیہ السلام کے ماننے والے انہوں نے کہا جی کہ اللہ کے پیغمبر کی پیروی تو سب سے بڑا شرف ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ شادی نہ کرنا یہ اعلیٰ ترین کام ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ چرچ میں یہی ہے جو آئیڈیل ہے، یار یہ کیا بدتمیزی ہے، اس کا کوئی تعلق خدا کے دین سے نہیں تھا، مگر اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اور پھر وہ ہوتا کیا ہے، یہ ایک بڑی عجیب انسانوں کے اندر پرابلم، بیماری ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ والد صاحب نے، تایا جان نے، دادا جان نے کوئی غلطی کر لی بات کو سمجھنے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ بڑی انسان کی پرابلم ہوتی ہے، یہ میں آپ کی بات کیوں مانوں، اس لیے کہ میں نے اگر آپ کی بات مان لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پھپھا غلط ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ یار پھپھا جان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، انہوں نے اپنی جگہ پر جو بھی سوچا ہوگا ٹھیک ہی سوچا ہوگا، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، مگر آپ کو صحیح بات سمجھنی ہے۔ سو بات یہ ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی کا معاملہ ہوتا ہے اس کے قوانین اور ہوتے ہیں، اور جو معمول کا معاملات ہوتے ہیں اس کے اصول اور ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو رہا کا مطلب یہ ہے کہ یہی بادل جو برسنے آتے ہیں یہ برسنے نہیں آ رہے، یہ خدا کی مار مارنے آ رہے ہیں۔ دس از ایکسٹراڈنری، یہ اسپیشل، یہ عام حالات نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس کو اگر آپ کہیں ہمارے لیے کیا ہے، تو ہمارے لیے اس میں ہدایت یہی ہے کہ بہرحال ہمیں اپنے رشتوں ناتوں کو اور اپنے مال، کاروبار، جائیداد کو خدا کے دین اور خدا کے دین کی توقعات کے مقابلے میں کمتر سمجھنا۔ یہ اصول تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان آیات کو کچھ لوگ بڑے جذبات کے ساتھ بیان کر کے یہ کہیں کہ آؤ نکلو اور ہمارے ساتھ چلو، ہم جہاد کر رہے ہیں، سب چیزیں چھوڑ دو، تو نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں جہاد کی کچھ شرائط ہیں، اس کے کچھ قوانین ہیں، آپ ان شرائط اور قوانین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی جی، اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس کا عذاب نازل ہو جائے گا، اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اس نے اعلان کرنا ہے کہ اس کے بعد اب ان کی گنجائش، ان کے لیے مزید سروائیول کا امکان ختم ہو گیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو آنے والا ہے۔ امید ہے میں کچھ بات سمجھا سکا، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرینسیشن ہے جو کرنی ضروری ہے۔ اس کو اگر آپ ایک طرف بہت زیادہ لے گئے تو آپ بالکل ڈھیلے پڑ جائیں گے، یہ آیات تو ہم سے متعلق ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر ایک اسپرٹ ہے جو واقعی ہم سے متعلق ہے۔
باپ ہو ماں ہو، وہ ہمیں شرک نہیں کروا سکتے، وہ ہم سے جھوٹ نہیں بلوا سکتے، وہ ہم سے نماز نہیں چھڑوا سکتے، لیکن بہرحال ان کا احترام کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ خود کہتا ہے بھائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے، یہ ایکسیپشنل چیزیں ہیں۔ آپ کہیں گے یہ آپ نے کہاں سے تقریر کر لی؟ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ میں ایک بات بار بار بیان کرتا ہوں، خدا کی کتاب کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر ان پرابلمز کو کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے، دو سٹیپس ہیں، ایک شرط ہے اور دو سٹیپس ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی عقل کو کھلا رکھ کے اس کا بے دریغ استعمال کریں، بھرپور استعمال کریں، تکلف نہ کریں، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہوئے عقل سے کام لینے سے کچھ تکلف کرتے ہیں، نہیں، بھرپور استعمال کریں۔ نمبر 1 پوائنٹ، دو سٹیپس ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ بعض اوقات محسوس کریں گے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ میاں بہت زیادہ غصے میں عام طور پر اتنا تو نہیں ہوتے، تو یہ کیا ہے، بات مجھے سمجھ نہیں ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی کھٹک ہے کیا۔ بھئی ہمیں جب کھٹک ہوتی ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، بالعموم وجہ یہ ہوگی کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یار یہ بات دوسری باتوں سے ٹکرا رہی ہے، ابھی تک جو میں نے سمجھا وہ کچھ اور ہے اور یہ بات کچھ اور ہے۔ سو جب آپ کمپیریزن کریں گے تو پھر آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات یہاں جو بیان کی گئی ہے اور وہ بات جو الگ سے بیان کی گئی ہے، ان دونوں میں کیوں مطابقت نہیں ہو رہی؟ یا تو میرے سمجھنے میں کوئی غلطی ہے، اور اگر واقعی مطابقت نہیں ہو رہی تو پھر وجہ معلوم کریں۔ تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے آنے کے بعد، اتمام حجت ہو جانے کے بعد، اللہ کے قانون کے مطابق ان کی قوموں پر عذاب آ جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے اس عذاب کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنے رسول کے ساتھیوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ وہ جو ہے نا وار اینڈ پیس کے قوانین، وار کے قوانین شروع ہو جاتے ہیں، ایمرجنسی کے۔ تو اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ۔ اب اللہ تعالیٰ، یہ ظاہر ہے ایک بڑا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اللہ کے عذاب کو نازل کرنا تھا۔ لوگ کمزور، لوگ نروس تھے اس بارے میں کہ یہ کیسے ہوگا، اتنی بڑی علاقہ، اتنے زیادہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہیں بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، یہ ابھی کی بات ہے، ناٹ ویری لانگ اگو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کے اس حصے کا زمانہ بھی معلوم ہو گیا۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے کچھ عرصے بعد حنین، غزوہ حنین ہوئی۔ اس میں کیا ہوا اللہ تعالیٰ خود ہی بیان کر رہے ہیں، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت بہت پسند آئی، یعنی تم اس پہ اترانے لگے، تم نے محسوس کیا کہ ہم 12,000 لوگ ہیں۔ 12,000 بڑی تعداد ہوتی تھی اس زمانے میں۔ فلم تغنی عنکم شیئا، تو وہ تمہارے کچھ کام بھی نہیں آئی۔ تم سمجھتے تھے یار اتنی بڑی تعداد ہم، اور وہ تو ہمارے مقابلے میں ویسے ہی کافر لوگ ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں، ہم تو ایسی کی تیسی کر دیں ان کے۔ مگر فرمایا فلم تغنی عنکم شیئا، وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض، اور زمین تنگ ہو گئی تم پر، بما رحبت، اس کی وسعتوں کے باوجود۔ یہ عربی کا محاورہ بھی ہے کہ زمین وسیع ہے لیکن ان پر تنگ ہو گئی، معلوم ہوتا ہے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے، مطلب تمہارے اندر ہمت ہی نہیں رہی،
معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسری جانب کے کچھ تیر انداز تھے، انہوں نے کہیں صحیح ٹھکانہ لیا، صحیح نشانہ لیا، اور وہ انہوں نے بعض مسلمانوں کو شہید کیا، کھلبلی مچ گئی، بھاگ پڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی، علی رسولہ وعلی المومنین، اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر۔ یعنی سکینت، اطمینان، عزم، حوصلہ، سارا کھیل ہی کانفیڈنس کا ہوتا ہے۔ یعنی میدان جنگ میں یا کھیل کے میدان میں یا گفتگو میں، مطلب یار میری آج پریزنٹیشن بڑا ہی نروس ہے یار، دعا کرو یار، گھبراہٹ ہے، میں کیا بولوں گا، کیا وہ کانفیڈنس۔ سو اللہ نے کیا کیا، اس نے پھر نازل کی سکینت اپنے رسول پر، اہل ایمان پر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اس نے اتارا ایسا لشکر جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی فرشتوں کا لشکر۔ خدا اپنے رسول کے ساتھ اپنے کاموں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فرشتوں کو قدم قدم پر ان کی تائید نصرت کے لیے بھیجتا ہے، جب کبھی اس کے پلان کے مطابق اس کی ضرورت پیش آئے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس نے عذاب دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ نے پھر یہ فیصلہ کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ پلٹا ان لوگوں کی طرف اس کے بعد جن کے لیے اس نے چاہا۔ یعنی غزوہ حنین میں جو لوگ پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے، بڑا ظلم کیا انہوں نے، اللہ کے تمام وعدوں کے باوجود انہوں نے کمزوری دکھائی، مگر اللہ نے اس کے باوجود ان کی طرف پلٹ کر ان کو توبہ کی توفیق دی۔ کن کو؟ جن کو اس نے چاہا۔ کن کو چاہا؟ جن کے بارے میں اس کے علم، اس کی حکمت میں یہ بات طے تھی کہ یہ لوگ مستحق ہیں اس کے کہ یہ توبہ کریں۔ اللہ ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ہاں اپنا ایک پیمانہ ہے، جس پیمانے پر اگر کوئی شخص پورا اترتا ہے تو وہ توفیق دیتا ہے توبہ کی، ورنہ وہ نہیں دیتا۔ اور وہ پیمانہ بالکل فیئر ہے، اس میں کوئی دخل نہیں ہے آپ کی شکل و صورت کا، آپ کے خاندان کا، آپ کی کسی چیز کا بھی، سوائے آپ کے خلوص کے۔ غلطی سبھی کرتے ہیں، کچھ لوگ غلطی کر کے ضد کرتے ہیں، کچھ لوگ غلطی کر کے نادم ہوتے ہیں اور اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں۔ بڑی ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ بندہ اپنی غلطی پر اڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی جن کو اس نے چاہا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی۔ ہم نے آیت نمبر 18 سے شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے، ان کا نظام سنبھالنے کے اصل میں مستحق تو وہ لوگ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز کا اہتمام کیا، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ یہ ان میں سے ہوں گے کہ جو راہ پالیں گے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اے لوگو کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے کو اور محترم مسجد کو آباد کرنے کو، کمن آمن باللہ، برابر سمجھتے ہو تم ان لوگوں کے عمل کے
کہ جو ایمان لائے سچا اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون عند اللہ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالموں کو راہ ہدایت پہ پہنچا کر منزل تک نہیں لے جاتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ وہ درجوں کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ خوشخبری سناتا ہے ان کو ان کا رب اپنی جانب سے رحمت کی، ورضوان اور خوشنودی کی، رضا کی، وجنات لہم اور ان کے لیے باغات کی خوشخبری سناتا ہے، فیہا نعیم مقیم اس میں نعمتیں ہوں گی ہمیشہ کے لیے قائم، خالدین فیہا ابدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے، ان اللہ عندہ اجر عظیم اللہ اس کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم نہ ٹھہراؤ بناؤ اپنے باپوں کو بھائیوں کو اولیاء دوست، ان استحب الکفر علی الایمان اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں، ومن یتولہم منکم اور جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، فاولئک هم الظالمون تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ جو ظالم ہیں وہ تو ہیں ہی ظالم، دوست بنانے والے بھی ہوں گے، لیکن میری ساری دوسری تقریر بھی بریکٹ میں رکھیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا وہ مال جو تم نے کمایا، و تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خدشہ ہوتا ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہیں، اگر یہ سب احب الیکم من اللہ و رسولہ پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، و جہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، فتربصوا تو انتظار کرو۔ ایک زمانے میں اس کو سنتا تھا تو اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا جاؤ دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلے کو لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے بدعہدوں کو نافرمانوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سے موقعوں پر۔ معلوم ہو رہا ہے نا کہ ایک خاص گروپ ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہے جو حنین کے تجربے سے گزرا ہے، دے آر بینگ ٹاک ٹو، وہ ایڈریسیز ہیں۔ حنین کی جنگ ہوئی تھی نا، میں نے بتایا نا، یہ کفار کے خلاف، یعنی فتح مکہ ہو گئی لیکن اس کے باوجود کچھ کافروں نے ریزسٹنس جاری رکھا، مکے سے ذرا باہر یہ حنین علاقہ ہے باقاعدہ۔ اذ اعجبتکم کثرتکم جب تمہیں تمہاری کثرت بہت اچھی لگی، تم اس کے بارے میں اترانے لگے، فلم تغنی عنکم شیئا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت اس کی وسعتوں کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر نازل کی اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر، وعلی المومنین اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروہا اور اس نے نازل کیا وہ گروہ کہ جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وعذب الذین کفروا اور اس نے عذاب دیا ان لوگوں کو، عذاب نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین اور یہی ان کافروں کی سزا ہے۔
ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ پلٹا اور اس نے توبہ کی توفیق دی اس کے بعد ان کو کہ جن کو اس نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ کوشچن مائک کے ساتھ ہوگا، مائک، اور جانا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے کیا زبردست ٹرک ہے، اب پتہ لگا آپ کا پروگرام بدل گیا، پھر کیا ہوگا؟ جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین تنگ کر دی گئی، اور تو اس میں ایسا کیا مطلب ان سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی؟ کیونکہ وہ کثرت میں بھی زیادہ تھے اور جی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ بندہ مومن کا سارا بھروسہ اصل میں اللہ اور اس کی مدد پر ہونا چاہیے۔ مال اور اسباب تو صرف ذرائع ہیں، خاص طور پر وہ اہل ایمان کہ جو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، ان کے ساتھی اللہ کی مدد سے کیسے کیسے غیر معمولی طریقے سے مشکلات سے نکل کر کامیاب ہو رہے تھے۔ ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ تعداد میں بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے اپنی تعداد کو اہمیت دی اور اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، ظاہر غافل ہو گئے، اللہ کو یاد بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا، اور یہ سمجھا کہ ہم ایسے ہی جیت جائیں گے، اب تو ہم ویسے ہی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ ایبسلیوٹلی، یعنی انہوں نے اللہ کو نظر انداز کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، خود اپنے اوپر بھروسہ کیا، اور وہ تکبر ہے۔ ادھر ڈسکرپشن کافی ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے کہ کون مسجد میں آئے گا وغیرہ، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ کہیں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خواتین جو جب پاک نہیں ہوتی تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتی؟ دیکھیں یہ بات قرآن مجید میں سورہ نساء میں ہے، if I'm not wrong، کہ مرد بھی اور خواتین بھی جب وہ ناپاک ہوتی ہیں، یعنی بے وضو نہیں بلکہ بالکل ناپاک جنبی ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس جگہ سے کہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہ نہیں گزریں گے سوائے اس کے کہ وہ بس راہ سے چل رہے راستے میں ہیں۔ تو اس کو بیان کیا گیا یہاں۔ تو اصل میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے اور وہاں سوال پیدا ہوگا کہ اگلے سبق میں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ یہ مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں اور وہ اس سال کے بعد یہاں نہیں آئیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اگلے سبق کا سوال ہے۔ جی جی پلیز۔ میں سر اگر وہ جو آپ کہتے تھے کہ نان مسلم ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم بھی تو ذمہ دار ہوں گے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ایبسلیوٹلی ہوگی جی، میں اسی لیے تو میں نے ذرا روک کے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ جو ہم بہت زیادہ جذباتی ہو کے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اس کا شدید خدشہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہو کہ انہوں نے دین کی خدمت نہیں کی بلکہ لوگوں کو بھگا دیا۔ اچھا، اس میں وہ جو ابھی سوال ہوا وہ بھی ایک بڑا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی سختی کی، سختی بائی دا وے کوئی نارمل چیز نہیں ہے، سختی از اب نارمل، سخت ہے، غصے میں ہے، بٹ دیر آر جسٹیفیکیشنز فار اٹ۔ جب آپ جسٹیفائبل ریزنز کی وجہ سے سخت ہوں گے، غصے میں ہوں گے، تو پھر آپ اس کو ریویو کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی آپ محسوس کریں گے کہ نہیں یار اب وہ ریزن ہے ہی نہیں، تو آپ اپنی سختی چھوڑ دیں گے، ورنہ یہی سختی آپ کو لے جائے گی تکبر کی طرف۔ میں گزارش کروں پھر آپ کو تکبر کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے یہ کوئی
معمولی بات نہیں ہے. اس لیے شیطان ہر ایک کو ورغلاتا ہے، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، نمازیوں کو بھی، بے نمازیوں کو بھی. ہم نے پڑھا ابھی کہ نمازی ہیں اور ان کی نماز بے حیثیت ہو گئی ہے. سو اس وجہ سے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہر فرد اپنے رویے کو بار بار ری وزٹ کرتا رہے، ریویو کرتا رہے، کیونکہ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ روٹین میں چل رہے ہیں اور پتہ لگا کہ آپ ایک ایسی گمراہی کے کھڈ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں آپ نے فلسفہ بنانا شروع کر دیا کہ یہ دین ہے. یہ انسان کے اندر ایک بڑی کمینگی ہوتی ہے. آدمی اپنی غلطی کو جسٹیفائی کر کے اس کو دین بناتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ سستی، تعصب، جذبات، نہ کہ حق پسندی. حق پسندی کا تو تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یار میں نے یہ سمجھا ہے اور اس بنیاد پر میں یہ کر رہا ہوں، تسی دسو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے کیا دلائل ہیں، تو میں اس پر غور کروں گا. اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار آپ کے پاس بھی پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، مگر ابھی بھی میں اپنی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں. بندہ جب یہ کہے گا تو کبھی سخت ہو ہی نہیں سکتا. وہ کہے یار مجھے اپنی بات پر اطمینان ہے مگر میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل غلط ہے. جو مجھے غلطی معلوم ہے میں اس کو دلائل سے بیان کر دوں. سو سختی بعض اوقات ضروری ہے، لیکن وہ ضروری ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ پھر آپ کو کرنا ہے. سر میں اسی کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے اگر ہم کوئی بڑا کسی چھوٹے کو غلطی کرتے کوئی دیکھتا ہے، کوئی غلط کام کرتے دیکھتا ہے، تو اس کو منع کرنے کے لیے کس انداز کو اپنانا چاہیے کہ اگر اتنی سختی سے آپ منع کریں کہ وہ کوئی اس بات کو غلط لے جائے اور غلط تاثر پہ اس کے نکل جائے، تو اس میں نرمی کا رویے کا کیا پہلو ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑوں کو پر مہربانی کرے. بڑے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اور غصہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے. بات ہی نہیں نکلتے ہی نہیں ہے اس سے. سر جی کی پرابلم، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو چلو. یہ اتنے غصے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جی وہ بڑے جلالی بزرگ ہیں. What do you mean جلالی بزرگ ہیں یار؟ کوئی حضور سے زیادہ کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ تو بہت نرم تھے، آپ کو تو اللہ میاں نے بار بار کنونس کیا کہ بس اب نرمی چھوڑ دیں، اب آپ سختی کریں. تو یہ سب پرابلمیٹک ہے. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ سختی کے نتیجے میں جو عمل ہوتا ہے، جو دوسرا آدمی کرتا ہے وہ مجبوراً کرتا ہے، بعض اوقات چل جاتا ہے. why؟ بندہ نیک ہوتا ہے. آپ نے کان پکڑ کے اس کو مسجد لے گئے اور مار مار کے مسجد لے گئے، اس کو مسجد میں مزہ آنے لگا. یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ناٹ آلویز، ناٹ آن موسٹ اوکیزنس. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں یہ بات گزارش کرتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ نے اگر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بچہ 10 سال کا ہوا تو نماز نہ پڑھے تو مارو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ کہے گا کہ یار دائیں جانب کوئی والد صاحب ایسا نہیں کر رہے، بائیں جانب ایسا نہیں کر رہے، یہ میرے والد صاحب ہی کو کوئی پرابلم ہے، اللہ مجھے موقع دے میرا پیچھا چھٹے اپنے والد سے کبھی جو میں نے نماز پڑھی. تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو یہ بات بالکل صحیح بات تھی. سارے ہی نماز پڑھ رہے تھے، بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، مرد، منافق بھی. اور ایک بچہ ہے وہ کہے میرے پیٹ میں درد ہے، میں نماز نہیں پڑھنی. میرا خیال ہے ایک دو لپٹ مر جانا چاہیے اس کو تاکہ وہ بھی نماز پڑھے. ساری نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر کوئی نہیں پڑھ رہا اور آپ زبردستی پڑھوا رہے ہیں، تو پھر اصل میں آپ اس کو دور کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے اصل میں کہ جب ہم ہر بات کو دین بنا لیتے ہیں اور دین کا وہ اصول بنا لیتے ہیں کہ جو ہر حال میں اپلیکیبل ہے، تو یہ چیزیں بھی اصل میں سمجھنے کی ہوتی ہیں، ڈسکس کرنے کی ہوتی ہیں. تو یہ سختی جو ہمارے یہاں بڑے کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ سختی ایک ضروری چیز ہوتی ہے. بعض اوقات اگر بچے اتنا لائٹلی لے رہے ہیں
کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لے رہے, کسی کو اہمیت ہی نہیں دے رہے, تو پھر ظاہر ہے سختی کرنی ضروری ہے. نہیں, پہلے اسٹیپ میں سختی نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ تو فرسٹ میں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بائی ڈیفالٹ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے اور اس سے کام بن جاتا ہے ان کے خیال میں, بچہ نماز پڑھنے لگتا ہے. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, ہمارا پرابلم کیا ہے, ظاہری کام ہو جائے, بچہ نماز پڑھنے لگے, وہ اسکول جانے لگے, وہ لباس ایسا پہننے لگے, الحمدللہ بچے نے ٹوپی پہن لیا, الحمدللہ نیک ہو گیا. نہیں, نیک کیسے ہو گیا؟ نیکی تو اصل میں سمجھانی پڑتی ہے. ایبسولوٹلی تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات سنیں, اس کو اہمیت دیں, آپ کی قدر کریں, آپ کا اتنا ان کے دل میں احترام ہو کہ وہ کہیں کہ نہیں یار یہ وہ بات ٹھیک بھی کر رہے ہیں اور ان کی بات نہیں ٹالی جا سکتی. تو یہ روب ہونا چاہیے. ویلکم ویلکم. سر میں یہ آیت نمبر 23 میں جو یہ کہا ہے کہ ڈو ناٹ ٹیک یور فادرز اور بردرز ایز ایلیز اف دے ہیو پریفرڈ ڈس بلیف اوور بلیف, تو اس میں ڈس بلیف کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ مطلب لائک اگر کوئی کلمہ پڑھا مسلمان ہے اور اگر اسلام کے احکامات پہ نہیں عمل کرتا, پابندی سے نماز نہیں پڑھتا یا اور احکامات پہ عمل نہیں کرتا, تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ڈس بلیف پر, مطلب اگر ان احکامات کی ناپابندی کرنے کی وجہ سے, یا آپ کو بھی اگر وہ ان کی طرف آنے سے روکتا ہے یا اپریشیٹ نہیں کرتا, تو اس سینس میں کہ ہمیں پھر ان کی بات نہیں سننی چاہیے, یا کس سینس میں, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین. دیکھیے میں یہ بات کوشش کرتا ہوں کہ بار بار واضح کروں کہ جس کو قرآن مجید نے کفر کہا ہے, جس کا ترجمہ یہاں آپ نے ڈس بلیف پڑھا ہے, یہ کفر اصل میں اس انکار کو کہتے ہیں کہ جو انسان کرتا ہے جان بوجھ کر, یعنی حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے وہ ٹھکراتا ہے, جبکہ اس کو صحیح بات معلوم ہو گئی, جبکہ اس کے پاس حق پہنچ گیا. اس وجہ سے میں اور آپ کبھی بھی کسی فرد یا گروہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کفر کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کفر در حقیقت نام ہے ایسے انکار کا کہ جس انکار میں بات کو سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, بات کو سمجھ لینے کے باوجود وہ انکار ہوا ہے اور اس میں اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم نرمی کا رویہ اختیار کریں, دعوت دیں, دلائل دیں, لوگوں کو بات سمجھائیں. ہاں البتہ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے, کوئی سخت بات ہو رہی ہے, تو پھر اس معاملے میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ٹوک سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں ہماری جانب سے وہی رویہ ہونا چاہیے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ نحل میں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے, غالباً آیت نمبر 125 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ. حکمت نرمی, حکمت دلائل, حکمت حالات کا لحاظ رکھنا وغیرہ وغیرہ. یہ جناب نہیں تو آپ کو دیکھنا, یا میں ایسے ہی بول دوں. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے, ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم خود بھی ٹھیک ہوں اور اپنے ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے ماحول سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. چنانچہ ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں ممکن ہو, جہاں کہیں آپ کا بس چلے, جہاں جہاں آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, آپ معروف جو اچھائی ہے, معروف اصل میں وہ ہے کہ جو عرف میں ٹھیک سمجھا جاتا ہے, جو آپ کے
گرد و پیش کے ماحول میں جس کو مان لیا گیا ہے کہ یہ اچھائی ہے، نون ایکٹس آف ورچو، آپ نے اس کی تلقین کرنی ہے. اور منکر ہے نا، انکار کرنے والا، منکر جس کا انکار کیا جائے، جو ہم اپنے اندر سے جس کا انکار کرتے ہیں، جو اوپری سی چیز ہے، اجنبی سی، جس کو ہم ایبہور ڈیٹیسٹ کرتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کو روکیں. کیسے روکیں؟ میں نے اصول بتا دیا حکمت کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو اچھے انداز میں کہ یار بڑے اچھے آدمی ہو تم، نماز پڑھ لیا کرو، آپ اس کو تلقین کریں. یہ اللہ نے ہم کو نہیں کہا، ہمارے لیے پسند نہیں کیا کہ ہم کہیں جی کہ وہ اپنے عمل کو خود جانے، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. نہیں، یہ نہیں. ہمیں دوسروں کی بھی پرواہ ہے، لیکن ہم ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں بنیں گے کہ چڑھ دوڑے. اسی طرح سے برائی کو روکنے میں ہم کریں گے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں ہم دیکھیں کہ ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اب نہیں یار یہ نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اور اہل ایمان کے جو ایکسپیکٹڈ مطلوب جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان ہوتے ہی ایسے ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ ڈسٹنگوش کر رہے ہیں اہل ایمان کو منافقین سے. منافق وہ ہوتے ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. اہل ایمان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کی طرف ابھارنا، برائی سے روکنا، لیکن بھلے طریقے سے، نہ کہ وہ کہ جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ معلوم ہو کہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں. نہیں، آپ اچھے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، اور کہیں اگر ضرورت پیش آئے تو سختی بھی کی جائے گی، مگر وہ سختی ایک ضرورت کے تحت وقتی ہوگی. تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، کوئی بات نہیں ہے، آن ایئر آنا چاہیے آن کہ آ جائے گی. آن ایئر ذرا ایسے کریں کہ یہ ابھی محرم گزرے ہیں، جی اس میں میں جو کچھ سنتی رہی ہوں تو کم از کم وہ میری عقل اس کو نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ جو واقعات بیان کیے جا رہے تھے کہ وہ واقعی وہ صحیح میں ہوئے ہیں یا کس طرح ہے. تو آیا لوگوں میں اتنی عقل و فہم نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کو اس طرح بیان کیا جائے؟ دوسرا یہ کہ آیا یہ رسول پاک کے زمانے میں فرقہ بندی تھی جو بعد میں کھل کے سامنے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو فرقہ بندی ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. اگر کوئی فرقے تھے تو وہ دو ہی تھے، ایک اہل ایمان تھے اور ایک منافقین تھے، تو اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا. البتہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد سے کچھ اختلاف شروع ہو گیا. یہ اختلاف نیچرل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو نہیں، حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. کوئی اللہ کی اگر وحی ہوتی، قرآن میں بیان ہوتی، تو پھر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا. جب قرآن میں بیان نہیں ہوا یہ، اور مسلمانوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے، تو اس فیصلے میں اختلاف ہونا سمجھ میں آتا ہے. یہ شدت اختیار کر گیا تب کہ جب باقاعدہ یہ دو الگ الگ گروہ بن گئے، اور اس میں پھر یہ بھی انسسٹ کیا جانے لگا کہ اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر کے گئے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننا تھا، اور یہ باقاعدہ دھاندلی ہوئی ہے، اور علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ شروع سے زیادتی ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں بعض ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی آ گئی. جب وہ آ گئیں
تو لوگوں نے ان کو بیان بھی کرنا شروع کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو جو دین ہے نا اللہ کا وہ سمجھنا چاہیے. اللہ کا دین حدیث میں یا تاریخ میں اصلاً بیان نہیں ہوا. بیان ہوا ہے مگر فٹ نوٹ کی حیثیت، وضاحت کی حیثیت میں. دین تو قرآن ہے، دین تو قرآن کی طرح سنت ہے جو پہلے ہی دن سے تمام مسلمانوں کو مل گیا اور تب سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے. میں نے یہ شاید پہلے بھی بات بیان کی تھی، میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں بعض لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے یہ سوال کر بیٹھا ہوں اور میں ادب کے ساتھ یہ سوال کرتا رہوں گا جب تک مجھے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حدیث میں اصل دین بیان ہوا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلی 2 صدیوں میں تو یہ حدیث سب مسلمانوں کے پاس تھی ہی نہیں، 5-10% مسلمانوں کے پاس ہوگی. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس نے مسلمانوں کے پہلی چند نسلوں کو دین کے ایک بڑے حصے سے محروم رکھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے یہ واقعات، یہ تفصیلات جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے لیکن ہمیں ان کے بارے میں احتیاط بھی کرنی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں جو چیز بیان ہوئی، اگر فرض کیجئے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر کیا کریں؟ مثلاً یہی باتیں کہ صحابہ کرام کے اندر گڑبڑ ہو گئی، نعوذ باللہ، تو بھائی ہو گئی، مان لیتے ہم، مگر مشکل یہ ہے کہ قرآن، صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، سارے مسلمان نہیں اس زمانے کے، ایک وہ بھی مسلمان تھے جو یدخلون فی دین اللہ افواجا، بڑی تعداد میں بعد میں آئے، جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا غزوہ حنین میں، وہ ان کو اپنی کثرت جو ہے وہ اس سے وہ اترانے لگے. وہ صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کی تربیت یافتہ تھے، قرآن مجید نے ان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا، شاندار الفاظ میں. تو قرآن کو ہم چھوڑ دیں اور یہ مان لیں کہ اللہ میاں نے فیصلہ کچھ اور کیا تھا اور انہوں نے گڑبڑ کر دی. پہلے ہی دن سے اللہ کے اہم فیصلوں میں باقاعدہ اللہ معاف کرے دھاندلی کر دی. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. یعنی میں کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں ہے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن مجید اس بات کا انکار کر رہا ہے. لوگ جو تفصیلات بیان کرتے ہیں، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ تفصیلات پہلی 2-3 صدیوں میں تھی ہی نہیں، یہ بعد میں لوگوں نے بیان کی بقول شخص سے، اور اب ہر سال ان میں اضافہ ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ جب مجھے یہ کہیں گے کہ آپ نے ہر سال یہ تقریر کرنی ہے، تو اگر ہر سال میں وہی تقریر کروں گا تو آپ بور ہو جائیں گے. تو میں اس میں کچھ اضافے کروں گا جس سے کہ آپ خوش ہوں گے، چاہے وہ لطیفے ہی کیوں نہ ہو. مثلا میں نے یہ باقاعدہ ایک سیریس ایک تقریر سنی، مطلب سیریس سے مراد وہ بندہ سیریس تھا، جس نے یہ انکشاف کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مشہور سائنسدان آئنسٹائن وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی وغیرہ وغیرہ. تو اب جو بیچارے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہیں. میں نے یہ تقریر سنی کہ جس میں ایک صاحب نے بڑے زور و شور کے ساتھ یہ کہا کہ یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ جو پاکستان ہے یہ بنا ہی ہمارے فرقے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذل جنا. سو اور بھی بہت ساری. سو اس طرح کیجیے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، میں کوئی کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا. ہمیں اپنے علماء، اپنے واعظین،
اپنے ذاکرین کی باتوں کو عقل کے پیمانے پر تولنا چاہیے، کرٹیکلی ان کو سننا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لازم ہے، لازم ہے. اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں جو دین سے متعلق ہے اور آپ اس کی بات محض اس کے گفتگو کے انداز، اس کی شعلہ بیانی، اس کے رونے دھونے، اس کی مبالغہ آمیزی کی وجہ سے آپ اس کو قبول کرتے ہیں، آپ پکڑے جائیں گے. ان ساری باتوں کو ہاں، لیکن دیکھیں آپ کو جو پوائنٹ آف ویو سننے کے موقع پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پوائنٹ آف ویو از میکنگ سینس، تو تبھی آپ ذمہ دار ہیں نا. مطلب آپ کو یہ معلوم ہو کہ باہر ایک کراؤڈ ہے جو شور مچا رہا ہے، تو اب یہ تو آپ نہیں ہے پابند اس کے کہ آپ جا کے کہیں گے یار شور تو مچا رہے ہو، ویسے کیا کہہ رہے ہو تم. سو آپ اس کے ذمہ دار ہیں جو آپ سمجھنا چاہیں. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی سنی ہو یا شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو نقطۂ نظر سن رہا ہے، مان رہا ہے، اس کے بارے میں وہ اپنا اطمینان کر لے کہ اس کو بات دلائل سے سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کہیں گے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ میں گزارش کروں، دلائل دو چیزوں کا نام ہے، ایک عقل اور ایک قرآن. اسی اسینڈنگ آرڈر میں، عقل پہلے اور عقل سے بھی بڑھ کر قرآن، جس کو عقل سے سمجھنا. اگر کوئی چیز معقولیت پر پوری اتر ہی نہیں رہی، معقولیت کوئی فیشن کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں سچائی کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے. اگر آپ اپنی کسی بات کو عقل کے پیمانے پر پورا نہیں پاتے تو بات ٹھیک نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی شخص بہت زور و شور کے ساتھ، جذبات کے ساتھ رو رو کر یہ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے بہت گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ چلے جا رہے تھے کہاں؟ لاہور میں. کب؟ جون کے مہینے میں. تو آپ کہیں یہ نہیں مانا جا سکتا. جون کے مہینے میں بہت زیادہ کپڑا پہننا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ عقل ہے. سو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ عقل تو ایک واہیات چیز ہے. خدا کے بندوں، یہ عقل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. یہ عقل یقیناً بعض اوقات لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، لیکن اگر اس کو اس لالچ سے، تعصب سے پاک کر کے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ معیار ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کچھ رہ تو نہیں گیا؟ سو جو واقعات ہیں ان واقعات کو ہم نے پرکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے. جی نہیں، آواز نہیں جاتی ہوگی، آپ ادھر بیٹھ کے بیٹھو. سر میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ مختلف کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، جس طرح کوئی آغا خانی کمیونٹی ہے، کوئی مرزائی کمیونٹی ہے. اس میں سے کچھ عورتوں نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ جیسے آپ لوگ تو قربانی کرتے ہیں تو آپ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں، اور ابھی آپ نے جیسے عقل کی بات کی کہ بھئی عقل کے ساتھ انسان کو سوچ اللہ نے دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، تو اس سے وہ اپنے فیصلے کرتا ہے. لیکن سر اتنے وہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، میں نے جتنی بھی عورتیں زیادہ تر دیکھیں بہت پڑھی لکھی، تو کیا ان کو اللہ نے اس چیز کی عقل نہیں دی ہوئی کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہ آئنسٹائن ایک بریلینٹ انسان تھا اور یہودی تھا، چنانچہ یہودیت ہی سچائی ہے، یہ تو ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے نا. مدر ٹیریسا
بہت نیک خاتون تھیں، بہت لوگوں کی خدمت کرتی تھیں. مدر ٹیریسا عیسائی تھیں، چنانچہ عیسائیت ٹھیک نہیں، یہ بات نہیں. ہم ان لوگوں کی اچھائی کو اچھائی کہیں گے، لیکن ہم جو بات مانیں گے وہ اس کے دلائل کی بنیاد پر مانیں گے. ہم اللہ کے دین کو مانتے ہیں. اللہ کے دین نے، قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. ہم نے قرآن کے بیان اور اس کے دلائل سے اس بات کو سمجھا اور مانا. قرآن نے ہم کو بتایا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی ایسا رہنما آئے گا کہ جس کی بات کو من و عن آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. اب لوگ ہیں جو علماء ہیں، اپنی بات کریں گے، دلائل کے ساتھ کریں گے، آپ کو سچائی کو جاننا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور پیغمبر بھی آئے تو ہمیں سمجھا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر تو نہیں آئے مگر امام آئے جن کو پیغمبروں ہی کی طرح ماننا ہے، وہ سمجھا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو امام آئے وہ ابھی تک آ رہے ہیں، اور ہمارے جو ہیں وہ 49 ہیں، ہم کو سمجھا دیں. سمجھا دیں سے کیا مراد ہے؟ وہی بات جو میں نے بھی کہی، ہماری عقل اور قرآن کی روشنی میں سمجھا دیں. جب آپ سمجھائیں گے ہم آپ کی بات دھیان سے سنیں گے، لیکن دھیان سے سننے کے بعد معلوم ہو کہ آپ کی بات قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم لڑیں گے نہیں. ہم کو کہیں گے کہ جی ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور ہم نے بڑی دلچسپی سے آپ کی بات سنی، اب پلیز آپ بھی ہماری بات دلچسپی سے سنیں، ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں. تو ایسے ہی ہوگا نا بھئی. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں اور آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں میں سنی پیدا ہوئے ہیں، سنیوں میں بھی کچھ گروہی ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ ہماری بات ہی ٹھیک ہو. ہمیں اس وجہ سے اپنے ذہن کو کھلا رکھنا ہے، دوسروں کی بات سننی ہے، اپنی بات بیان کرنی ہے. جب تک ہمیں ہماری اپنی بات صحیح نظر آئے گی ہم اس کو ماننے پر مجبور ہیں، اور جب تک دوسروں کی بات غلط لگے گی ہم اس کو نہ ماننے کے پابند ہیں، چاہے وہ دوسرے کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہو. اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو ہی رکھ کے اور اسی کے متعلق بات کریں، دیکھیں میرا علم کم ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتی ہوں، لیکن میں نے زیادہ تر دیکھا ہے جس میں آپ کو جس طرح بات کر رہی ہوں کہ وہ قرآن پاک کو ہی کھولتی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کو ہی پڑھتی ہیں اور قرآن پاک میں سے ہی بیان کر رہی ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ کہاں پہ لکھا ہے، یہ تم جو بات کہہ رہی ہو تو ایسا تو نہیں ہے، تم دیکھو ہماری کمیونٹی کے لوگ تمہیں سڑک پہ نہیں ملیں گے، تم لوگوں کی کمیونٹی کے لوگ سڑکوں پہ ملیں گے، مانگتے ہوئے ملیں گے، بھیک مانگتے ملیں گے، یہ میں ٹھیک ہے نا. تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں، وہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں بہت زیادہ، اور وہ لوگ جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا وہ آگے سے پورا کلمہ طیبہ پڑھ کے سناتی ہیں مجھے. تو آیا کہ ایسی باتوں پہ جو جس طرح میں ہوں میرا علم کم ہے تو میرا ذہن الجھ جاتا ہے کہ یہ کیا بولے جا رہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا علم، یہ آدمی کے اوپر کہیں اچانک آسمان سے نہیں نازل ہوتا، یہ آپ ایسے ہی سیکھتے ہیں. آپ ان کی بات سنیں اور الجھیں اور الجھ کر سلجھیں، یعنی آپ پوچھیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں ان کو یہ جواب دوں کہ قرآن مجید میں جو اصل بات بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ نے اس کا کوئی اور ترجمہ کر دیا. چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ وہ ایک بات ہو گئی جس میں دو اوپینینز ہیں، لیکن قرآن مجید میں کہیں کوئی اشارہ بھی ہے کہ کوئی اور آئے گا؟ سرے سے کوئی نہیں ہے. جبکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. تو ایک طرف یہ ہے تمام، اور دوسری طرف معلوم ہو کہ قرآن مجید نے کوئی خبر ہی نہیں دی. تو بھائی ہم کو اگر ماننا ہے کسی کو تو ایسے ہی تو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے. تو آپ یقین جانیں کہ جب آپ ان سے بات کریں گے
اور آپ اپنی بات کو سمجھیں گے تو آپ کو اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی. سو ان کے ساتھ اس ڈائلاگ کو نہ چھوڑیں. ان سے کہیں کہ بس ایک شرط ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے مگر آپ بھی ہماری بات سنیں, تو پھر یہ گفتگو جاری رہ سکتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہ حافظ.